بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق تو آزاد کشمیر سے ہے، لیکن پاکستان میں کرنٹ افیئرز پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ولاگرز میں سے ایک ہیں. معروف شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مقرر بھی ہیں اور مشہور پاکستان کے اینکر پرسن بھی ہیں. میری مراد جناب عابد افضل بٹ. سر عابد افضل بٹ صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، کشمیر ڈیجیٹل کا بھی اور آپ کا بھی. عابد صاحب، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کا ایک بھرپور کیریئر ہے جو اسٹیٹس میرے پاس ہیں. آپ کے 5 لاکھ سے زائد فالور اس وقت یوٹیوب پہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ کے پاس دنیا بھر میں آپ کی آڈینس موجود ہے. آپ کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، آپ کو انڈیا میں سنا جاتا ہے، آپ کو بیرون دنیا میں سنا جاتا ہے. ایک بھرپور کیریئر آپ کے پاس، اچھے خاصے آپ پیسے کما رہے تھے آپ یوٹیوب پہ. مطلب جو لوگوں کے تقریباً خواب ہوتے ہیں وہاں تک آپ پہنچے ہوئے تھے. ایک صحافتی کیریئر آپ کے پاس تھا اور پاکستان کے کیپٹل میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، چیزیں دیکھ رہے تھے، چیزیں مینج کر رہے تھے. اور کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ وہاں سے آپ اٹھے اور آپ نے کل یہاں مسلم کانفرنس میں شمولیت کا اعلان کیا؟ سب سے پہلے تو حق نواز صاحب آپ کا اگین بہت شکریہ. اور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پہلا سوال آپ یہی پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا یا میں نے ایسا کیوں کیا. بظاہر یہ وہ سوال ہے جس کا شاید بہت سارے جو میرے دوست ہیں، یہ جو مجھے جانتے ہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. کچھ لوگ پریشان بھی ہیں کہ ایک اچھا بھلا کریئر اور ایک وہ عمارت جس کو بڑی محنت سے پچھلے 6-7 سال میں تعمیر کیا، یہاں تک لایا اور اس کو پھر وہاں پہ چھوڑ کے بالکل ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع کیا. تو 3-4 چیزیں بہت اہم تھیں جو میری مطمع نظر ہیں. مغل صاحب بہت اچھا تھا، بہت اچھے سے زندگی گزر رہی تھی. آپ بھی جانتے ہیں، آپ آفیسز میں بھی آئے، بیٹھے، دیکھا آپ نے ایک لائف سٹائل تھا. لیکن اس سب میں تو تھا، یا میرے کچھ ہلکا احباب بھی تھا، میری فیملی بھی تھی. اس سب میں میری ویلی نہیں تھی. اس سب میں ہمارے پورے کشمیر کی جو کمیونٹی ہے وہ نہیں تھی. لیکن یوزلی تو آپ بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، بہت اچھے اسٹیٹس آ جاتے ہیں، آپ کو ویورشپ بہت اچھی مل رہی ہو تو زیادہ ڈالر بھی آتے ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل آپ کا مینٹین ہو جاتا ہے. تو یہی تو لوگ چاہتے ہیں سر، یہی لوگ چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے وہ چاہ کے وہ پورا کر کے اس کو ایک نیا رخ دے دیا. آپ سر آزاد کشمیر کے اندر سیاست کو شروع کرنا اور پھر ایک ایسے وقت میں ایک ایسی جماعت کا انتخاب کرنا جس کو لوگ چھوڑ رہے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مردہ گھوڑا ہے، اس میں جان نہیں پڑ سکتی. بے شمار اس کے ساتھ ابھی بہت سارے لوگوں نے کچھ اور لفظ بھی منسوب کر دیے پچھلے کچھ عرصے میں. اس سب کے باوجود ظاہر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ انتہائی غیر مقبول قسم کا فیصلہ کیا ہے. یہ غیر مقبول فیصلہ تو ہو سکتا ہے اس وقت، یہ غیر معقول فیصلہ نہیں ہے مغل صاحب. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے جب سے ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم کہتے ہوتے تھے کہ ہر کشمیری کے دل میں ایک پاکستانی ہوتا ہے. اور ہم سب لوگ اپنے دل سے اس بات کی اس وقت بیدائی تھے کہ ہم نظریہ علاقے پاکستان کے لوگ ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کے لوگ ہیں. اور ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب بات اس نظریے کے اوپر آ جائے، آپ کی نظریاتی وابستگی کے اوپر آ جائے، تو پھر آپ یہ چاہ بھی رہے ہوں کہ آپ کی اپنے ویلی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایک راستہ چوز کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک غیر مقبول فیصلہ تو شاید ضرور کیا ہو اس وقت، میں نے غیر معقول فیصلہ نہیں کیا. یعنی آپ کے خیال میں جو آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ آپ کی نظریاتی وابستگی تھی؟ سر 3-4 چیزیں تھیں. اگین ایک تو آپ کو پتا کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی، ہمارے ابا کا مجاہد اول کے ساتھ کتنا خوبصورت اور کتنا پرانا تعلق تھا، وہ نظریاتی وابستگی بھی تھی. اور اس سب سے بڑھ کر جو اس وقت جو سب سے زیادہ اہم مجھے لگتا ہے جو چیز سمجھی جاتی ہے اس وقت جس کی ضرورت تھی سر، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ویو آتی ہے، ہر خطے کے اندر آتی ہے، ہر قوم کے اندر آتی ہے. تو اس میں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ اپیل کیا، جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب نعرہ تھا، یا جو سب سے زیادہ اپروچ تھی، جو پیراڈائم میرے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا، وہ نظریہ علاقے پاکستان تھا. اور مجھے لگا کہ یہ وہ سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر میں اپنی اس نظریاتی وابستگی کی پریکٹس کر سکتا ہوں، اس احساس کی ایک دفعہ پھر بنیاد رکھ سکتا ہوں. تو سر یہ وجہ تھی. ویو سے مراد آپ کی عوامی ایکشن کمیٹی تو نہیں ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی بھی
اس کا ایک حصہ ہے. ویوز چلتی ہیں اور ظاہر آزاد کشمیر میں اس کی شکل جو ہے گزشتہ نمائندہ صورت عوامی ایکشن جو کمیٹی. گزشتہ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا اس میں تو آپ نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اور ایکشن کمیٹی کے درمیان. شوکت نواز میر صاحب جو ہیں وہ ایک جلسے میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نوجوان میرا چھوٹا بھائی عزیز نہ ہوتا تو ریاست میں بڑا خون خراب ہو جانا تھا, اور اس نے آخری وقت پہ جو ہے وہ معاملات سیٹل کروائے. اور مطلب آپ اس حد تک آپ وہاں پر موجود تھے عوامی ایکشن کمیٹی میں. تو عوامی ایکشن کمیٹی تو مسلم کانفرنس کو اس وقت اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہی. اس کو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کانفرنس سے اس کے اختلافات ہیں جو مجرم کانفرنس تک اس کو کہا جاتا ہے, اور آپ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک مصالحتی اور اتنا بڑا کردار ادا کرنے کے بعد آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا. آپ کو اس فیصلے پہ تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ سر سوال اب سوال آیا. پہلے میں یہ سوچ رہا تھا آپ نے اتنی لمبی بات کر دی تو سوال کیا ہے, تو سوال یہ کہ تنقید کا سامنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی ایک بھرپور تحریک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بہت سارے نظریاتی احساس کے لوگ ہیں, اس کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے. جہاں تک عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی بات تھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے تھی, گورنمنٹ آف انڈیا سے نہیں تھی. ہم نے اس میں جس حد تک بہتر ہو سکتا تھا پرفارم کیا, اس لیے کہ قتل عام نہ ہو, اس لیے کہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے, جو خطہ ہے, جو بہت حساس ہے, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, ہر اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حساس خطہ ہے, اس کے اندر کسی بھی اس طرح کے ایڈونچر کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے بھرپور کردار ادا کیا, بہتری کے لیے کیا. الحمدللہ وہ معاملے یکسو ہو رہے ہیں, بہت حد تک کامیاب ہو گئے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں بڑی بھرپور قسم کی پارٹیسپیشن کی, کمٹمنٹس دی, اور جو ہمارے دوست احباب تھے سب نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا, اور اس وقت وہ آفت ٹلی. اس کو بہت سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں. شوکت میر صاحب کا بڑا پن ہے, انہوں نے اس کو تسلیم کیا, انہوں نے اس کو اکنالج کیا. تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت تھی, اور ہم نے جہاں بھی ریاست کی بات آتی ہے, جہاں بھی عوام کی بات آتی ہے, تو جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. جو اب ہم کریں گے انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ تسلی بخش ہوگا, اس سے زیادہ بڑا ہوگا سر, اس سے زیادہ بڑا ہوگا انشاءاللہ. آپ کے خیال میں جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ جو چینج ہوئی ہے, جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی ہے, اس حکومت کے بننے سے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو مطالبات ہیں کچھ پورے ہو رہے ہیں, کچھ پہ وہ ابھی دوبارہ رد عمل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا ایکشن کمیٹی پر اس کا اثر پڑے گا؟ عوامی جو گورنمنٹ ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی, ان کے درمیان لیزان چل سکے گا؟ سر دیکھیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی جس اصول کے اوپر قائم ہوئی, جس احساس کے اوپر قائم ہوئی, اور جن چیزوں کو آج بھی وہ لے کے چل رہے ہیں, وہ عوامی مطالبات تھے, عوامی نوعیت کے مسائل تھے. وہاں تک تو وہ بہت ٹھیک رہے, اور اب ان کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, نئی گورنمنٹ کے آنے سے اس پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا, تو میرے خیال میں دونوں چیزیں جو ہے وہ کہیں کہیں لازم و ملزوم بھی ہیں اور کہیں کہیں الگ بھی ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے لوگوں کو سننا شروع کر دیا اور آزاد کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو پہلے ایک ریاست بالکل جمود کا شکار تھی اور ساری ریاستی مشینری ایک فرد واحد کے گرد گھومتی تھی, اور اس کے بعد وہ جو جمود تھا کم از کم وہ تو ضرور ٹوٹا. ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ یا ایک پولیٹیکل پروسیس آزاد کشمیر کے اندر شروع ہوا ہے, تو وہ اتنا مارجن اس گورنمنٹ کو تو ضرور دینا چاہیے. لیکن اس گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی سے یہ ضرور ہوا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے صرف یہاں پہ یہ ایک تھاٹ تھی کہ عوام جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے ہی نکلتی ہے, لیکن اس گورنمنٹ نے کچھ ایسے ایونٹس کیے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں, جن کی ویڈیوز آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کیا. دیٹس گڈ, یہ ایک اچھا جسچر مجھے لگتا ہے. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے آپ نے کہا مطالبات ہیں وہ رائٹ ہیں, لیکن جو ان کا مطالبہ ہے مہاجر نشستوں پہ, اس پہ تو مسلم کانفرنس کا موقف بالکل الگ ہے. مسلم کانفرنس اس کو ریاست کے خلاف اور مسئلہ کشمیر کے خلاف سازش قرار دیتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سر جب یہ سب معاملات ہو رہے تھے تو ڈیڈ لاک اس بات کے اوپر آیا کہ ان نشستوں کا کیا ہوگا. اس وقت پھر ایک بڑی صاحب رائے آئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دیتے ہیں, جو کمیٹی آئینی اعتبار سے اس پورے پروسیس کو سمجھے گی کہ ان نشستوں کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور ان کی بقا کیوں ضروری ہے, اور کہاں کہاں ان پہ کام ہو سکتا ہے یا ان کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ معاملہ آئینی اور قانونی تھا, اس کے اندر کچھ پیچیدگیاں تھیں.
اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے بھی اتفاق کیا جی ٹھیک ہے ایک کمیٹی بننی چاہیے, اور ایک معاہدہ ہوا, معاہدے کے اندر سب کچھ لکھ دیا گیا. اور اس وقت یہ فیصلہ نہ مسلم کانفرنس نے کرنا ہے نہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا ہے. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ایک ٹیم ہوگی جو وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی, جس کا ان کو لیٹر بھی آیا, انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اس پروسیس کو سمجھنا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی والے اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی ٹیم یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ اس پہلو سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ہے, تو پھر ایک الگ فارمولا بنے گا. تو یہ ابھی چیزیں بہت ساری, آپ کہتے ہوتے ہیں نا جب کوئی معاملہ عدالت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی معاملہ عدالت میں ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں. تو آئی ہوپ کہ یہ اس کا ایک بہت بہتر سولوشن نکل آئے گا. یہ معاملہ جب کمیٹی بیٹھے گی, اگر وہ ڈائلاگ پروسیس ریزیوم ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہت بہتر ہو جائے گا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا. کہا جاتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ یاسین ملک کی رہائی کی بات نہیں کرتی, یاسین اندرابی کی بات نہیں کرتی اور فلاں کی بات نہیں کرتی. تو جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے, جو مسلم کانفرنس ہے یا جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ اس پار کے کشمیریوں کے لیے بات کیوں نہیں کرتی. آپ کا بحیثیت ہے کیونکہ آپ شامل ہو چکے ہیں, اب آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ سر پہلی بات ہے یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے, ان کو اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. جب ہماری ان دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بالکل ایک غیر سیاسی اور ایک غیر نظریاتی پلیٹ فارم ہے اور ہم صرف آزاد کشمیر کے عوام کی رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور اس میں وہ اچھے خاصے کامیاب بھی ہوئے. میرے خیال میں ان کو انوار صاحب کی جو نائل اور نکمی حکومت تھی اس نے ان کو اچھی خاصی جو ہے نا سکسیس سٹوریز دے دی. تو وہ ایک آزاد کشمیر کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک متھ اسٹیبلش ہوئی ہے اس حد تک کہ انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیسے جو مسلم کانفرنس ہے اس وقت وہ تقریباً یہی زبان خلق و نکارہ خدا سمجھے, یہ کہا جاتا ہے کہ ختم ہے, بالکل فارغ ہے اور مردہ گھوڑا ہے, اس میں جان ڈالنا بہت مشکل ہو گیا ہے, ایک سیٹ پر آ گئی ہے مسلم کانفرنس. یہ وہ جماعت ہے جو 2/3 اکثریت سے اقتدار میں بھی رہی مجاہد اول کے دور میں اور سردار عتیق صاحب کے دور میں بھی. اب یہ جماعت ختم ہو رہی ہے اور ایک سیٹ پر آ گئی ہے. ایسے وقت میں جب جماعت کے بہت مضبوط لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ساکو مجید صاحب نے چھوڑا, ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں, آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کر لیا. آپ کا سوال یہ کہ کیا مسلم کانفرنس ریوائیو ہوگی, آپ کیسے ریوائیو, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں خبر دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر بھر میں الیکشن لڑ رہی ہے. مسلم کانفرنس بھرپور طریقے سے ریوائیو ہو رہی ہے, اور تجزیہ یہ ہے, کچھ اور خبریں بھی تھیں, چلیں وہ ہم آگے مارک کر لیں گے. آج سر کیا ڈیٹ ہے؟ آج سے ٹھیک 10 دن بعد جی یا 15 دن بعد, اب چونکہ میں فریکوینٹلی یہاں آتا جاتا رہوں گا مظفر آباد یا نیلم, ٹھیک ہے, تو ہم دوبارہ بیٹھیں گے اسی آفس میں. ٹھیک ہے, میں آپ سے اپنی پروگریس رپورٹ شیئر کروں گا. مسلم کانفرنس کو کیسے ٹیک آف کرنا ہے یہ ہم کریں گے سر. یہ آپ کو نظر آئے گا, یہ آپ کو نظر آئے گا سر, یہ آپ کو نظر آئے گا. جو آزاد کشمیر کا ینگسٹر ہے اس کے اندر دوبارہ سے مسلم کانفرنس کے لیے آپ جذبہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اٹس ناٹ مسلم کانفرنس, پلیز. جی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں پہلے. جی آزاد کشمیر کی جتنی بھی یوتھ ہے, جتنا آزاد کشمیر کا کلچر ہے, سوشل فیبرک ہے, وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ سانس لیتا ہے. رائٹ. وہ پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. ویو آتی رہتی ہے معاشرے کے اندر, اور وہ ہمیشہ جو بھی ویو آتی ہے وہ ایک پاپولر بیانیے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. صحیح. یہاں پہ کچھ پاپولر بیانیہ بنایا گیا, پھر اس کو کچھ ہمارے مہربان دوستوں نے ہائی جیک کر دیا. صحیح. اور آپ اس طرح کی کسی بھی چیز کو پاپولر بنانے کے لیے معقول پہلو اس میں سے نکال دیتے ہیں. مقبولیت اور معقولیت کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. صحیح. یہاں پہ بہت اچھی چیزیں آپ بہت اشتعال میں آ کے بیچیں تو وہ بہت طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے, آسانی سے وائرل ہو جاتی ہیں, اس کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ بات پاکستان کی ہے, یہ نظریہ لا کے پاکستان کی بات ہے سر. کوئی بھی سمجھ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی ذی شعور آدمی اس وقت جو اگر دیکھتا ہے ڈائنامکس کو, پولیٹکس کو دیکھتا ہے, معروضی حالات کو دیکھتا ہے, خطے کے اندر ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے, تو وہ کبھی بھی اس فیکٹر سے مبرا نہیں ہو سکتا. وہ نظریہ لا کے پاکستان کا قائل ہوگا, اس کا مخالف نہیں ہو سکتا. آخری مسلم کانفرنس کیا ہے؟ مسلم کانفرنس اس نظریے کا احیا ہے. آخری سوال آپ سے. شاعر کہتا ہے کہ تو کیا کروں گا محبت میں ہو گیا ناکام,
مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. سر انشاءاللہ آپ نے یوٹیوب بھی چھوڑ دیا, آپ نے اپنی انکم بھی چھوڑ دی, آپ نے وہ اپنی عمارت ساری کی ساری چھوڑ کے آپ نے کہا آپ نئی بنانے پہ لگ گئے. وہ سارا کریے آپ. احمد حسین مجاہد صاحب کا شعر ہے جی, ہوں کہ جب تک ہے کسی نے معتبر رکھا ہوا, ورنہ وہ ہے باندھ کر رفتے سفر رکھا ہوا. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین, یہ تھے عابد افضل بٹ جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو نوجوان ہیں وہ مایوس ہیں, اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی جو فضا ہے وہ انتشار کا شکار ہوئی, اور یہ جذبے کے تحت واپس آئے ہیں کہ جو میری نظریاتی وابستگی ہے اس کو لے کر انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں دوبارہ سے مسلم کانفرنس اور دوبارہ سے اس جذبے کا احیا ہوگا. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.